دو چوہے جو ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ ایک چوہا شہر کی حویلی میں بل بنا کر رہتا تھا اور دوسرا چوہا پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں اور شہر میں فاصلہ بہت تھا، اس لیے وہ دونوں کبھی کبھار ہی ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ایک دن جو ملاقات ہوئی تو گاؤں کے چوہے نے اپنے شہری دوست سے کہا، بھائی ہم دونوں تو بہت گہرے دوست ہیں، کسی دن میرے گھر آ جاؤ اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ شہری چوہے نے اس کی دعوت قبول کر لیا اور مقررہ دن وہ وہاں پہنچ گیا۔ گاؤں کا چوہا بہت عزت سے پیش آیا اور اپنے شہری دوست کی بہت زیادہ خاطر مدارت کی۔ ہر طرح کا کھانا پیش کیا، کھانے کے ساتھ ساتھ تازہ پکے ہوئے سیب کے ٹکڑے اس کے سامنے لا رکھے۔ شہری چوہا کھاتا رہا اور وہ خود اس کے پاس بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا، اس اندیشے سے کہ کہیں مہمان کو کھانا کم نہ پڑ جائے۔ گاؤں کا چوہا خود گندم کے خوشے منہ میں ڈال کر کھاتا رہا۔ جب شہری چوہا کھانا کھا چکا تو اس نے کہا، ارے یار اگر تم اجازت دو تو میں کچھ کہوں؟ گاؤں کے چوہے نے کہا، بھائی ایسی کیا بات ہے؟ شہری چوہے نے کہا، بھائی تم ایسے خراب اور گندے بل میں کیوں رہتے ہو؟ اس جگہ میں نہ تو صفائی ہے اور نہ ہی رونق، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ندی نالے اور بہت گہری خاموشی ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ تم میرے ساتھ شہر میں رہو، وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، سرکار ہے، دربار ہے، صفائی ستھرائی، صاف ستھری سڑکیں ہیں، کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ آخر یہ 2 دن کی زندگی ہے، جو وقت ہنسی خوشی اور آرام سے گزر جائے وہ غنیمت ہے۔ بس اب تم میرے ساتھ چلو اور ہم دونوں ساتھ رہیں گے، باقی زندگی آرام سے گزرے گا۔ گاؤں کے چوہے کو اپنے دوست کی باتیں بہت اچھی لگی اور وہ بھی گاؤں کی زندگی سے کافی تنگ آ چکا تھا اور وہ شہری چوہے کے ساتھ شہر چلنے پر راضی ہو گیا۔ شام کو وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدھی رات وہ دونوں دوست شہر کی اس حویلی میں جا پہنچے جہاں شہری چوہے کا بل تھا۔ وہ حویلی نہیں بلکہ ایک شاندار محل تھا۔ حویلی میں ایک دن پہلے بڑی دعوت ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے آفیسر، تاجر، زمیندار، وڈیرے اور وزیر شریک ہوئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے دیکھا کہ حویلی کے نوکروں نے اچھے اچھے کھانے کھڑکیوں کے پیچھے چھپا رکھے تھے۔ شہری چوہے نے اپنے دوست کو ایک ٹیبل پر بٹھایا اور کھڑکی کے پیچھے چھپے ہوئے کھانے میں سے طرح طرح کے کھانے لا کر دیا۔ مہمان چوہے کھا کر بہت خوش ہوا اور کہتا رہا، واہ یار کیا مزے کے کھانے ہیں، ایسے کھانے میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یکایک ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں دوست بہت گھبرا گئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے کافی دور تک بھاگتا رہا۔ ابھی وہ بمشکل کتے سے جان چھڑایا ہی تھا کہ دیکھا مصیبت ابھی تک نہیں ٹلا۔ کمرے میں مالک مکان کے بلیوں کی غرانے کی آواز آ گئی۔ گاؤں کا چوہا بہت گھبرا گیا اور اپنے شہری دوست سے کہنے لگا، دوست اب کیا کریں؟ اسی اثنا میں بلیاں ان دونوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ دونوں چوہے سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور بڑی مشکل سے ان دونوں بلیوں سے جان چھڑایا۔ گاؤں کا چوہا بولا، ابے بھائی اگر شہر میں مزہ ہے اور ایسی مصیبت زدہ زندگی ہے تو یہ زندگی آپ کو مبارک ہو۔ میری توبہ، ایسی زندگی سے، اس خوشی سے مجھے اپنا گاؤں، اپنا گندا بل اور اپنے کھانے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس دن سے اس چوہے نے شہری زندگی سے توبہ کیا اور اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔